بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ. سارے پڑھو بھی سارے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید اللہ. سارے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عاشقان مصطفیٰ سب نو آخر تک آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہو کہ فجر کے اندر مغرب کے اندر عشاء کے اندر ہمارے امام صاحب قرات کرتے ہیں بلند آواز سے، جہر کے ساتھ، اونچی آواز سے. جماعت جب ہو تو فجر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر امام صاحب قرات کرتے ہیں بلند آواز سے، جہر کے ساتھ. ظہر اور عصر میں قرات ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری. تسی نال ذرا بولو کہ پتہ چلے مسئلے جی سمجھ آ رہی ہے. ظہر اور عصر کے اندر قرات ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری. سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے صحابی رسول یہ تو بتائیے آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ سرکار ظہر اور عصر میں قرات فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول ایتے دسو تو ہنو پتا کہ میں چلتا سی کہ سرکار ظہر تے عصر میں قرات فرما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ظہر اور عصر میں قرات ہوتی ہے آہستہ خفیہ پوشیدہ سری. تو صحابی رسول سے سوال ہوا بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. اے صحابی رسول یہ تو بتائیے کہ ظہر اور عصر میں آپ کو پتا کیسے چلتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں؟ اگو عاشقانہ جواب سنو. صحابی رسول کہتے ہیں باستراب لحیتہ، سرکار کی داڑھی مبارک کھلتی، ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قرات فرما رہے ہیں. سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہم صحابہ کو پتا چل جاتا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں. کہ صحابہ کرام نماز وچ حضور دا چہرہ مبارک دیکھتے نہیں سن، پتا کہ میں چلتا سی کہ داڑھی مبارک ہل رہی ہے. صحابی رسول کہتے ہیں باستراب لحیتہ، سرکار کی مبارک داڑھی ہلتی، ہم صحابہ کو پتا چل جاتا حضور قرات فرما رہے ہیں. اور حضرت برا یہ بھی حضور کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ سرکار کی داہنی جانب کھڑا ہو. کیوں؟ تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرہ کی زیارت کریں. ادھر سے ادھر سلام پھیرتے کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ. پر صحابی رسول کہتے ہیں ہمارا عشق رسول اس معیار پر ہے کہ ہمیں اتنی دیر بھی گوارا نہیں. کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ فیقبل علینا بوجہہ. ہم صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ سرکار کی داہنی جانب کھڑا ہو، تاکہ جب حضور سلام پھیرے سب سے پہلے میری نظریں حضور کے چہرے کی زیارت کریں. صحابہ رسول کہتے ہیں ہمیں نماز کے اندر ظہر اور عصر میں سرکار کی قرات کا پتہ ہی تب چلتا جب ہم یہ دیکھتے کہ حضور کی داڑھی مبارک کھل رہی ہے. اور جملہ سارے مجمع والے میرے نال آکھو گے ساڈا چراہیاں دا محفل دا رنگ ہور ہوندا ہے ذوق شوق دے نال. یعنی صحابہ دی نماز کے اندر سب تو افضل عبادت نماز. آکھو سارے سب تو افضل عبادت نماز. بلند آواز سب تو افضل عبادت نماز. اس محفل ذرا ذوق نال بیٹھے، چراہیاں دی محفل دا رنگ ڈنگ ذوق شوق ہور ہوندا ہے. نال سب سے افضل عبادت نماز، سب سے افضل عبادت نماز. اور نماز کے اندر صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ ہے، گویا کہ صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ عین حالت نماز میں ہماری حالت اور کیفیت یہ ہے کہ حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے.
جملہ سارے نال کہنا صحابہ دی نماز دے اندر حالت اور کیفیت ہے کہ این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے، این حالت نماز میں عبادت خدا بھی ہوتی رہے، زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی رہے۔ راضی وچ رضا دے رہیے، راضی وچ رضا دے رہیے، اے تو ود شجاعت کیڑی، ہر دم کریے ذکر ماہیدہ، اے تو ود حکایت کیڑی، یار دے پوچھے آئیے جائیے، اے تو ود ریاضت کیڑی، آزم یار رو بھیدے رہیے، اے تو ود عبادت کیڑی۔ عاشقان مصطفیٰ، تاریخ اسلام کے اندر آپ لوگ جانتے ہو کہ ایک بادشاہ کا نام ہے ہارون الرشید، خلیفہ وقت ہارون الرشید۔ تسی جان دیو ہارون الرشید مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بادشاہ کا نام ہے ہارون الرشید۔ اس کی بیوی، اس کا نام تھا زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون۔ زبیدہ خاتون نے حاجیوں کے لیے ایک نہر بھی کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں، جو لوگ حاجی عمرہ کر کے آئے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس نہر کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ جب وہاں پر پانی کی قلت تھی تو حاجیوں کے لیے زبیدہ خاتون نے ایک نہر کھدوائی جسے نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ زبیدہ خاتون ہارون الرشید کی زوجہ کا نام ہے، بیگم کا نام۔ زبیدہ خاتون ایک دن اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، آذان کی آواز آئی۔ زبیدہ خاتون اپنی سہیلیوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، آذان کی آواز آئی۔ زبیدہ خاتون خاموش ہو گئی، آذان کے ادب میں، آذان کے احترام میں زبیدہ خاتون چپ کر گئی۔ اس کی ایک سہیلی نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کو بھی چپ کروا دیا اشارے سے۔ اب وہ اس کی سہیلی بھی خاموش ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، زبیدہ خاتون فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ زبیدہ خاتون کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ زبیدہ خاتون کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس بات پر بخشش ہوئی؟ کہنے لگی وہ جو میں نے آذان کا ادب کیا تھا نا، آذان کا احترام کیا تھا، اس آذان کے ادب کے صلہ میں، آذان کے احترام کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ عاشقان مصطفیٰ، اگر کوئی آذان کا ادب کرے، اگر کوئی آذان کا احترام کرے تو میرے رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آذان کا ادب کرے تو رب تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ اگر کوئی انہاں دا ادب کرے جنہاں دے صدقے آذانہ ملیا، جنہاں دے صدقے روزے ملے، جنہاں دے صدقے حج ملے، کسی کو کچھ بھی ڈائریکٹ، کسی کو کچھ بھی ڈائریکٹ رب سے نہیں ملا، جس کو جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا ہے۔ کائنات کے اندر خدا کی ساری خدائی میں جس کو جو کچھ بھی ملا حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ اگر کوئی خاتون آذان کا ادب کرے تو رب تعالیٰ اسے معاف فرما دے کہ جو کوئی انہاں دا ادب کرے جنہاں دے صدقے آذانہ ملیا، جنہاں دے صدقے روزے ملے، جنہاں دے صدقے حج ملے۔ میں یوں کہوں گا کہ نماز ملی مصطفیٰ کا صدقہ، نماز